محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، دونوں عالم کے مالک و مختار، جناب روح فدا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود و سلام کی ڈالی نشاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے اور لوگوں کی تعداد اور لوگوں کا رجحان، چونکہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مہینہ جس کی آج 25 تاریخ ہے، اپنے اختتام پر پہنچنے والا ہے۔ میں بھی بارگاہ غوثیت میں کچھ اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان سے عرض کرنے کے لیے بارگاہ غوثیت میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا بہت ہی مختصر وقت لے کر کے میں رخصت ہو جاؤں گا، کیونکہ اس کے بعد ابھی لوگوں کو کھانے اور پانی کا بھی انتظام کرنا، یعنی کھانا ہے، تو اسی کا لحاظ کرتے ہوئے انشاءاللہ العزیز بہت ہی مختصر وقت میں رخصت ہو جاؤں گا۔ ایک بار درود شریف پڑھنے، اس کے بعد کچھ بیان کروں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اور کیوں نہ قادر ہو کہ تو ابن ابی القادر ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ تو ابن ابی القادر ہے، اور کیوں نہ قاسم ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، اور ہیں رضا یوں نہ بلک تو نہیں جیت تو نہ ہو، ہیں رضا یوں نہ بلک تو نہیں جیت تو نہ ہو، سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا، سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا۔ محترم سامعین، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ شان عطا فرمائی ہے کہ جس کو دیگر اولیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام اور مرتبہ کسی اپنے محبوب کو، کسی بھی ولی کو عطا نہیں کیا، کیونکہ شعر ہے چو محمد درمیان اولیاء، کہ غوث اعظم درمیان اولیاء، چو محمد درمیان انبیاء، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبہ کو اس طرح رکھا ہے کہ جس طرح تمام انبیاء کرام کے درمیان
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب اپنے آخری پیغمبر حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبہ کو رکھا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدائشی ولی بنا کر کے دنیا میں بھیجا۔ آپ کی بہت سی کرامتیں ہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سراپا کرامت بنا کر کے بھیجا۔ کسی بھی اپنے ولی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سراپا کرامت نہیں بنایا۔ کوئی بھی مقرر ہو، کوئی بھی بیان کرنے والا ہو، کوئی بھی بارگاہ غوثیت میں خراج عقیدت پیش کرنے والا ہو، کوئی بھی شاعر ہو، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اگر شعر بھی لکھتا ہے تو ہر شعر میں ضرور سے ضرور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کا ذکر ہوتا ہے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سراپا کرامت بنا کر کے بھیجا۔ اس کی تلنا اگر کی جائے، اس کی بدل اگر کی جائے تو آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آخری پیغمبر ہمارے نبی حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر یعنی آپ کو سراپا معجزہ بنا کر کے بھیجا۔ میرے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سراپا معجزہ بنا کر کے بھیجا۔ آپ کی پوری زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھیے، میرے نبی ہر قدم پر ہر جگہ معجزہ دکھاتے ہوئے نظر آئے۔ اسی طرح حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے وہ حالات، چاہے بچپنے کے حالات ہوں یا جوانی کے یا بڑھاپے کے یا دور طالب علمی کا زمانہ رہا ہو یا ماں کے شکم میں رہے ہوں، ہر دور میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرامت دکھائی اور لوگوں نے دیکھا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان، وہ عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے کہ آپ ہر زمانے میں ہر دور میں اپنے کرامت کے ذریعے سے لوگوں میں مشہور رہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سن 470 ہجری قصبہ جیلان میں ہوتی ہے۔ آپ کے پیدائش کے وقت اور آپ کی پیدائش سے پہلے تمام بشارتیں ہوتی تھیں۔ اولیاء کرام کی جماعت آپ کی والدہ ماجدہ کے خام میں آتی تھی اور آپ کو بشارت دیتی تھی کہ اے ام الخیر فاطمہ، تیرے یہاں جس بچے کی پیدائش ہونے والی ہے کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، اس کا نام تو پہلے سے رکھا ہوا ہے، اس کا نام آسمانوں پر عبد القادر ہے، عبد القادر رکھا گیا ہے۔ اور آپ کی سب سے بڑی کرامت کہ آپ کی جب پیدائش ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ کی عمر مبارک 60 برس کی ہو چکی تھی، جبکہ اس عمر میں کسی بھی عورت کو بچہ پیدا نہیں ہوتا، چاہے کتنے بھی بڑے ڈاکٹر سے علاج کروا لے، اگر 55 سال سے زیادہ عمر گزر گئی ہے تو ہر عورت جانتی ہے کہ اب میں بچہ جننے سے دور ہو چکی ہوں۔ لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمر میں پیدا فرمایا جب آپ کی والدہ ماجدہ کی عمر مبارک تقریباً 60 سال سے زیادہ ہو چکی تھی، اس عمر میں فرمایا۔ اور آپ کی سب سے بڑی کرامت جو ہے کہ آپ جس دن آپ کی پیدائش قصبہ جیلان میں ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے، ان کے وسیلے سے، ان کے آنے کی خوشی میں اس شہر میں جتنے لوگوں کے یہاں بچوں کی پیدائش ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو بیٹا ہی عطا فرمایا۔ اور بیٹا ایسا بیٹا نہیں کہ جاہل اور گوار، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے گھروں میں ایسے جتنے بھی بیٹے عطا کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں تمام لوگوں کو ولایت کی منزل پر سرفراز فرمایا۔ یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدولت ان کے صدقے میں ہر چیز عطا کیا۔ اب اس زمانے میں اگر دیکھ لیا جائے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ لوگ غوث پاک کا لنگر کرتے ہیں، اس میں لاکھوں ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں، اس کا کیا فائدہ ملتا ہے؟
میں آپ کو بتا دوں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا خود بیان ہے کہ جو میرا مرید، اور مرید کون ہوتا ہے؟ مرید وہی ہوتا ہے جو بارگاہ غوثیت میں خراج عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل کا انعقاد کرے اور لوگوں کو، غریبوں کو، چاہے مالدار ہو، چاہے غریب ہو، چاہے امیر ہو، ہر کسی کو اپنے غریب کھانے پر، دعوت پر بلائے اور لنگر عام کرے، تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے مرید کے لیے فرماتے ہیں اگر ایسا میرا مرید، ایسا میرا چاہنے والا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ایسے مرید کو جب تک توبہ نصیب نہیں فرما دے گا اس کی موت نہیں ہو سکتی۔ یہ تمام برکتیں، وسعتیں، فضیلتیں اور تمام شان و شوکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں دی۔ آج بستی شہر میں یا اطراف میں یا گاؤں میں دیکھتا ہوں ہر دن کئی لوگوں کے ہاں گیارہی منائی جاتی ہے۔ کچھ لوگ جو اس سے چڑھتے ہیں، جو اس سے نفرت کرتے ہیں، جن کو اس چیز سے نفرت ہوتی ہے، انہیں بڑا چڑھ محسوس ہوتا ہے، کہتے ہیں غوث پاک کی محفل کا انعقاد کرتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، ایسے روپے تو کسی کے شادی بیاہ میں دے دیتے، کسی غریب کی مدد کر دیتے تو کتنا فائدہ ہوتا۔ میں کہتا ہوں کیا کوئی غریب کی مدد نہیں کرتا؟ کیا غریب ایسے ہی رہتا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہر ایک بندے کی ذمہ داری اپنے اوپر خود لے لی ہے کہ میرا کوئی بھی بندہ کبھی بھی بھوکا نہیں سوتا۔ آپ بہت سے واقعات میں سنے ہوں گے کہ کچھ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق ہیں جو اندھے ہوتے ہیں، لولے لنگڑے ہوتے ہیں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رزق نہیں دیتا؟ بالکل دیتا ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ ایسا شخص بھوکا نہیں سوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب لوگوں کی رزق کی ذمہ داری اپنے سپرد کر لی ہے تو پھر اس میں دوڑنے اور بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ مارا ماری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وعدہ کر لیا ہے کہ میرا بندہ بھوکا نہیں سوئے گا تو پھر اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک جب 4 برس کی ہوتی ہے، کتنے برس کی؟ 4 برس کی جب ہو جاتی ہے، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 4 برس کی عمر میں بچہ کیا کر سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اپنے والدین کو پہچان سکتا ہے، اس سے زیادہ ہوگا تو دعا سلام کرنا سیکھ سکتا۔ لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت دیکھیے، آپ کی عمر مبارک جب 4 برس کی ہو جاتی ہے، آپ 4 برس کے ہو جاتے ہیں، آپ اور بچوں کی طرح ایک میدان میں کچھ بچوں کے ساتھ، کچھ بچوں کے ہمراہ کھیلنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ اس عمر میں 4 برس کی عمر میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھیلنے کا انداز وہ نہیں تھا جو آج کل کے بچوں کا انداز ہے، بلکہ آپ اس طرح کھیلا کرتے تھے کہ لوگ حیرت کیا کرتے تھے۔ آپ چورا چھپی والا کھیل نہیں کھیلتے تھے، بلکہ آپ کے کھیلنے کا انداز ایسا ہوتا تھا اگر آپ کسی بچے کو کہہ جاتے مر جاتا تھا، اور جب کہتے قم باذنی، میرے حکم سے اٹھ جا، تو فوراً کھڑا ہو جاتا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان و عظمت، 4 برس کی عمر مبارک تھی۔ اب ان تمام بچوں کے درمیان سے ایک فقیر کا گزر ہوتا ہے۔ پہلے کا وہ زمانہ تھا کہ لوگ سلام کرنے کے لیے بڑا اور چھوٹا نہیں دیکھا کرتے تھے، بلکہ اگر بڑے دیکھتے تھے کہ چھوٹے اگر کھیلنے میں مشغول ہیں تو خود سلام کر لیا کرتے تھے۔ آج ہمارے سماج کا ماحول اتنا برا ہو چکا ہے کہ اگر کسی کو کسی سے غرض نہ ہو تو سلام تک نہیں کرتے۔ اگر آپ سے غرض ہے تو آپ 4 مرتبہ ان سے دن میں ملیے، 4 مرتبہ آپ سے سلام کریں گے، اور غرض نہیں ہے تو آپ کے چہرے پہ بھلے سے داڑھی سب کچھ ہو، آپ مسلمان دکھتے ہوں، لیکن آپ سینکڑوں بار آپ کے اگل بغل لوگوں سے سلام کر لیں گے، مگر آپ سے مطلب نہیں ہے تو آپ سے سلام نہیں کریں گے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے وہ اللہ والے تھے، کوئی فقیر تھے،
جو گزرے بچوں کے درمیان سے انہی بچوں میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ فقیر کا جب گزر ہوا تو انہوں نے سوچا بچے کھیلنے میں مشغول ہیں، سلام کر لیا جائے۔ فوراً سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بچوں نے برجستہ جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلام کے جواب دینے کی باری آئی تو آپ نے کہا وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ آپ نے 2 بار ارشاد فرمایا وعلیکم السلام۔ جب اور عادت کے مطابق اور عادت کے برخلاف اس فقیر نے دیکھا کہ کوئی بچہ میرے سلام کا 2 بار جواب دے رہا ہے، آپ رک گئے۔ آپ یعنی وہ فقیر جو تھے ٹھہر گئے اور پوچھنے لگے کس بچے نے میرے سلام کا 2 بار جواب دیا ہے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ کسی بچے نے میرا مذاق تو نہیں اڑایا، جس طرح آج کل بچے کیا کرتے ہیں، اگر کوئی سلام کر لے یا خود بچے سلام کریں تو بچے کبھی کبھی ہوتا کئی بار سلام کریں گے، سلام کرتے رہیں گے جب تک آپ ان کی نظر سے اوجھل نہ ہو جائیں، سلام کرتے رہیں گے سلام کرتے رہیں گے۔ فقیر نے سوچا ہو سکتا ہے کوئی بچہ میرا مذاق اڑا رہا ہو، اس وجہ سے 2 بار سلام کیا، سلام کا جواب دیا ہے۔ لوگوں سے پوچھا گیا، بچوں سے پوچھا اس فقیر نے کہ کس بچے نے میرے سلام کا 2 بار جواب دیا ہے۔ لوگوں نے کہا، ہاتھ پکڑ کے رائے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور کہنے لگے یہ بچہ ہے جو آپ کے سلام کا 2 بار جواب دیا ہے۔ فقیر نے کہا بیٹا کیا میں جان سکتا ہوں، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آخرکار آپ نے میرے سلام کا 2 بار کیوں جواب دیا ہے؟ اس میں کوئی راز ہے، کوئی راز پوشیدہ ہے تو بتائیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بابا جان آپ جہاں جا رہے تھے جائیے، آپ اپنا کام کریے، ہم لوگوں کو اپنا کام کرنے دیجیے۔ اس سے آپ کو کیا مطلب؟ آپ نے سلام کیا، آپ کو جواب مل گیا، تمام بچوں نے جواب دیا، میں نے اگر 2 بار جواب دیا تو اس کی وجہ کیوں آپ جاننا چاہتے ہیں؟ فقیر نے کہا بابا اگر میری تاریخ لکھی جائے گی، لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ فلاں بچے نے آپ کے سلام کے جواب میں 2 بار کیوں جواب دیا تھا، میں لوگوں سے کیا بتاؤں گا؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عمر مبارک ابھی 4 برس کی ہے، آپ سمجھ جاتے ہیں کہ جب تک میں اس بابا کو اس کا جواب نہیں دے دوں گا یہ آگے نہیں جائیں گے، تب تک یہیں رکے رہیں گے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس 4 برس کی عمر میں اس بابا جان کا، اس فقیر کا ہاتھ پکڑا اور ٹیلے پر چڑھ گئے۔ ٹیلے پر چڑھنے کے بعد آپ نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا اور کہا بابا جان وہ بستی دیکھ رہے ہیں؟ بابا جان نے کہا ہاں بیٹا وہ بستی میں دیکھ رہا ہوں، وہ شہر میں دیکھ رہا ہوں، وہ قصبہ میں دیکھ رہا ہوں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا بابا جان کیا آپ اس گھر کو پہچانتے ہیں؟ بابا جان نے کہا ہاں بیٹا وہ تو سجدوں کا گھرانہ ہے، وہ تو سجدوں کا گھر ہے، میں اس گھر کو پہچانتا ہوں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اے بابا جان آج سے 4 سال پہلے کیا وہ دور یاد کیجئے جب آپ اس گھر کے سامنے سے گزر رہے تھے، آپ نے اس گھر پہ آپ نے اس گھر کے دروازے پر آپ نے دستک دی تھی اور آپ نے سلام کیا تھا، لیکن آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کو گھر کے اندر سے سلام کا کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ اے بابا جان آپ جانتے ہیں آپ کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا گیا تھا؟ اس وجہ سے نہیں دیا گیا تھا کیونکہ گھر کے اندر کوئی مرد موجود نہیں تھا، کوئی مرد موجود نہیں تھا کہ آپ کے سلام کا جواب دیتی۔ اس وقت صرف میری والدہ محترمہ موجود تھی اور میں اپنے ماں کے شکم میں تھا، میں چاہتا تو اپنے ماں کے شکم کے اندر سے آپ کے سلام کا جواب دے سکتا تھا، لیکن میں آپ کے سلام کا جواب اگر اپنی ماں کے شکم سے دیتا تو میری ماں کو تکلیف ہوتی، میں نے اس وجہ سے اپنے ماں کے پیٹ سے آپ کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اے بابا جان میری
نظریں دیکھ رہی تھی کہ آپ کا میرے سامنے سے آپ کا گزر ہوتا ہے. آج جب اتفاق پڑا آپ نے سلام کیا تو میں نے 2 بار اس وجہ سے جواب دیا کہ ایک سلام کا جواب آج سے 4 سال پہلے کا ہے اور ایک سلام کا جواب آج کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات بابرکات کہ اپنے ماں کے شکم سے بھی سلام کرتے ہوئے سن رہے تھے اور کون سلام کر رہا ہے اسے بھی دیکھ رہے تھے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کا کوئی تلنا کیسے کر سکتا ہے, ان کی بدل کیسے کوئی کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سراپا کرامت بنا کر کے دنیا میں بھیجا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک جب کچھ اور بڑی ہوتی ہے, تقریباً آپ کی عمر مبارک 4 سال سے 6 سال اور 7 سال کے درمیان ہوتی ہے. اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ 6 سال اور 7 سال کی عمر جو بچوں کی ہوتی ہے, اس عمر میں جب بچے پہنچتے ہیں تو انہیں ہر چیز, جب کوئی نئی چیز دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے والدین سے دریافت کرتے ہیں, ابا جان یہ کیا چیز ہے, اگر یہ کوئی چیز ہے اس سے کیا ہوتا ہے, یہ چیز اگر دکھ رہی ہے تو اس چیز کا دنیا میں کیا کام ہے. بچے پوچھتے ہیں والدین سے, بابا آسمان کس لیے ہے. مطلب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ 6 سال سے 8 سال کی عمر میں جو بچوں کی عمر ہوتی ہے اس میں ان کا ذہن کھلتا ہے, ذہن کی نشو نما ہوتی ہے. بچہ ہر چیز کے بارے میں جاننا چاہتا ہے کہ دنیا میں جو بھی چیز ہے وہ کس لیے ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک جب 6 برس کی ہوتی ہے, آپ جب گلیوں میں جاتے تھے, شہروں میں گھومتے تھے تو بادلوں کے ٹکڑوں سے آواز آتی تھی, اے عبدالقادر بڑے ہو کر کے کیا بنو گے, بڑے ہو کر کے کیا بنو گے, محبوب بنو گے یا عاشق بنو گے. یہ عشق نہیں آسا, بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور اس میں گزر کے جانا ہے. آپ فرماتے تھے کہ بار بار آواز آنے لگی, تقریباً 3 دن تک آواز آتی رہی. کہاں سے؟ بادل کے ٹکڑوں سے. اے عبدالقادر بڑے ہو کر کے کیا بنو گے, محبوب بنو گے یا عاشق بنو گے. اب ایک دن گزر گیا, دوسرا دن گزر گیا, جب تیسرا دن آیا تو آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے دریافت کیا, اے امی جان میرے لیے غیب سے آواز آتی ہے, کوئی کہنے والا کہتا ہے اے عبدالقادر بڑے ہو کر کے کیا بنو گے, محبوب بنو گے یا عاشق بنو گے. اے امی جان میں اس کا جواب کیا دوں. آپ کی والدہ ماجدہ جو خود پائے کی ولیہ تھی, آپ کا نام ام الخیر فاطمہ ہے, آپ کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہے. آپ فرماتی ہیں بیٹا اس کا جواب میں نہیں دوں گی. شہر کے نکڑ پر ایک اللہ کا مجذوب, ایک اللہ کا محبوب بندہ بیٹھتا ہے, اے بیٹا جاؤ تم اس سے دریافت کر لو, وہ تمہارے سوالوں کا جواب دے دیں گے. اب بار بار آواز آ رہی تھی, اے عبدالقادر بڑے ہو کر کے کیا بنو گے, محبوب بنو گے یا عاشق بنو گے. اب آپ پہنچ گئے نکڑ پر, دیکھا کہ واقعی میں ایک اللہ کا مجذوب بیٹھا ہوا جو اللہ 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 کر رہا ہے. آپ نے ان سے دریافت کیا, اے اللہ کے محبوب میرا کچھ سوال ہے جس کو لے کر کے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. وہ اللہ والے فرمانے لگے, بتاؤ بیٹا عبدالقادر کیا بات ہے, کیا سوال ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بابا جان غیب سے آواز آتی ہے, بادل کے ٹکڑوں سے آواز آتی ہے, اے عبدالقادر بڑے ہو کر کے کیا بنو گے, عاشق بنو گے یا محبوب. تو میں سمجھ نہیں آتا مجھے کہ میں اس کا جواب کیا دوں. آپ اس کا جواب عنایت فرمائے. اس اللہ کے محبوب نے کہا, اس اللہ کے مجذوب نے کہا, بیٹا عبدالقادر جاؤ آج, کل صبح آ جانا, میں اس کا جواب دے دوں گا. اب آئے, رات میں نیند کہاں سے آئے,
जब बादल के टुकड़ों से बार बार आवाज आ रही है, ऐ अब्दुल कादिर बड़े होकर के क्या बनोगे, महबूब बनोगे, आशिक बनोगे, सोते कैसे? कल तो उनकी दुनिया बदलने वाली थी, उनका नसीबा चमकने वाला था, कल आपको ये जवाब मिलने वाला था कि हमें बड़े होकर के क्या बनना है, महबूब बनना है, आशिक बनना है। चुनांचे सुबह हो जाती है, हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर जिलान के उसी नुक्कड़ पर पहुंच जाते हैं। देखा कि जहां पर वो अल्लाह के मजलूब थे वहां पर तो मौजूद ही नहीं है। अब आप फिक्रमंद हो जाते हैं, दिल ही दिल में सोचने लगते हैं, वाह अल्लाह वाले भी क्या होते हैं, वो भी वादा खिलाफ होते हैं क्या, वो भी झूठ बोलते हैं क्या? वादा किया था कि आज मेरे सवालों का जवाब देंगे और खुद ही लापता हो गए। लोगों से दरियाफ्त किया, अल्लाह वाले जो यहाँ थे, जो अल्लाह के मजलूब थे, कहाँ चले गए? लोगों ने कहा रात में तो उनका इंतकाल हो गया। तो कहा फिर उनको दफनाया कहाँ गया है? लोगों ने कहा उनको दफनाते कैसे, जब उनके मज़हब के बारे में, उनके मसलक के बारे में किसी को इल्म ना था कि कौन से मज़हब से ताल्लुक रखते हैं। लोगों ने क्या किया कि उनके मरने के बाद उनके पैरों में रस्सियां बांधी और उस जगह पर फेंक दिया जहां गांव के लोग, शहर के लोग कूड़ा फेंकते हैं। शहर के लोग क्या फेंकते हैं? कूड़ा फेंकते हैं। उस जगह पर उनकी लाश को रस्सियों में बांध करके, घसीट करके वहां फेंक दिया गया। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ढूंढते ढूंढते उस जगह पर भी पहुंच जाते हैं। देखा कि आपकी लाश को कुत्ते और जानवर, चील, कौवे वगैरह इस तरह नोच चुके हैं कि आपके बदन पर गोश्त का लुथड़ा ही मौजूद नहीं है, हड्डियां सिर्फ मौजूद हैं। आप जलाल में आ गए, आप फरमाने लगे, वाह कैसे आप अल्लाह वाले हैं, कैसे आप अल्लाह के मजलूब हैं। मुझसे वादा किया था कि कल आपके सवालों का जवाब दे दूंगा, सवालों का जवाब तो दिया नहीं, उससे पहले आप चले गए। आप भी वादा खिलाफ हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, उन हड्डियों से आवाज आ रही थी, ऐ गौस, ऐ अब्दुल कादिर, तेरा जवाब मिलेगा, तू घबरा नहीं। अगर तू ये जानना चाहता है कि बड़े होकर के तू महबूब बनेगा या आशिक, मैं बता दूं, हड्डियों से आवाज आ रही थी, ऐ बेटा अब्दुल कादिर, अगर महबूब बनोगे तो तुम्हारा लाडो प्यार किया जाएगा, तुम्हारे नाजो नखरे उठाए जाएंगे, तुम्हारी लोग इज्जत करेंगे, तुमसे लोग प्यार करेंगे, तुम्हारा लोग एहतराम करेंगे। कब? अगर तुम महबूब बनोगे तो। लेकिन अगर आशिक बनना चाहते हो तो देख लो, तुम्हारे नजर के सामने एक आशिक की लाश मौजूद है, क्या असर हो रहा है। इश्क इंसान को कलंदर को वली करता है, इश्क पागल नहीं पागल को वली करता है। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसी वक्त हाथ उठा करके कहा, ऐ अल्लाह के मजलूब, अब अब्दुल कादिर महबूब नहीं बनेगा, आशिक ही बनकर दिखाएगा। और जब आप आशिक बने ना तो तारीख गवाह है कि आप दौरे तालिबे इल्मी के बाद आपने जंगलों और सहराओं का सफर किया। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खुद बयान है कि मैं सहरा और जंगल में अल्लाह की वहदानियत को बयान करता रहा, अल्लाह की इबादत और रियाजत करता रहा, और यहाँ तक कि अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए मैंने ऐसे ऐसे मुजाहिदे किए हैं कि कई महीने तक मुझे खाना मैसर नहीं हुआ है। मैं आम के और दीगर दरख्तों के पत्तों को टुकड़े कर करके खा लेता था ताकि मेरी भूख खत्म हो जाए। यहाँ तक कि हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने ऐसे ऐसे मुजाहिदे किए हैं कि मैं भूख की शिद्दत की वजह से मैं गश खा करके गिर जाता था, और ना जाने कितने घंटे मैं गशी की हालत में यानी बेहोशी की हालत में रहता था। लकड़हारे जब आते थे, चरवाहे जब आते थे तो मुझे मुर्दा समझ करके उठा ले जाते थे और शहर में उस जगह पर रख देते थे जहां मुर्दों की जमात मौजूद होती थी, मुझे उस सब में रख दिया जाता था। और जब मुर्दा समझ करके मुझे गर्म पानी से लोग नहलाने की कोशिश करते और जब मेरे बदन पर गर्म पानी पड़ता था तो मैं गर्मी की वजह से आंखें खोल देता था और उठकर बैठ जाता था। जब दूसरे लोग आते थे तो कहते थे ये तो अब्दुल कादिर है, इसी को उन लोग उठा लाए। आप
نے ایسے ہی آپ کو مقام ولایت اور سردار اولیاء نہیں بنا دیا گیا ہے، آپ نے بھی بڑے بڑے مجاہدے کیے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتا دوں کہ آپ پوری رات ایک پیر پر کھڑے ہو کر کے آپ نے پورے قرآن مجید کی تلاوت کی تھی، ایک پیر پر کھڑے ہو کر کے۔ آج بڑا سے بڑا حافظ کوشش بھی کرے تو بڑا مشکل ہو جائے گا کہ اکیلے پورا قرآن ایک رات میں ختم کر دے، بڑا مشکل ہو جائے گا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت و ریاضت کا حال یہ تھا کہ آپ نے تقریباً 40 سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کیا ہے، عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کیا ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل قائم کرنے سے، جراحی شریف منانے سے کیا فائدہ ہے، میں شروع بتا چکا ہوں، اس کا بہت بڑا فیض ہے، بہت بڑا کرم ہے۔ ایک مرتبہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داروغ جہنم سے پوچھ لیا، کیا کوئی قادری بھی جہنم میں گیا ہے؟ داروغ جہنم نے کہا کہ ابھی تک تو میرے نظر کے سامنے سے کوئی قادری، یعنی غوث پاک کا ماننے والا، کوئی قادری آج تک جہنم میں نہیں گیا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت کی قسم، قیامت تک کوئی قادری جہنم میں جا بھی نہیں سکتا ہے، کیونکہ قادری ہو گیا ہے۔ تو جب قادری ہو گیا ہے تو جہنم اس کو جلا ہی نہیں سکتی ہے۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدوں کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اگر میرا مرید پورم میں ہو اور میں پچھم میں رہوں اور میرے مرید کا سطر کھل جائے تو میں اس کو وہی سے ہاتھ بڑھا کر کے اس کے سطر کو چھپا دیتا ہوں۔ اور آپ پھر فرماتے ہیں اگر میرا مرید مشرق سے مجھے پکارے اور میں مغرب میں رہوں تو میرا مرید اگر پریشان حال میں یا غوث المدد کہہ کے پکارتا ہے تو میں اتنی دور سے بھی مدد کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہوں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل قائم کرنے والے، ان کے نام پر نیاز و فاتحہ دلانے والے، ان کے نام پر لنگر کرنے والے، ان کے نام پر دعوت و طعام کرنے والے لوگ بڑے ہی خوش نصیب ہوتے ہیں، بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ ان کی جو لوگ جراحی شریف بڑی دھوم دھام سے کرتے ہیں، آپ خود ان سے پوچھیں، آپ کی نظر کے سامنے بہت سے لوگ رہتے ہیں، لوگ اتنی عقیدت سے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اتنی عقیدت سے، اتنے جذبے سے لوگوں کو بلاتے ہیں کہ جیسے لگ رہا کہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی آج ہی ہوتا نا ایسا احساس، جو گیارہی کرتے ہیں ان کو ایسا احساس ہوتا ہے کہ واقعی میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گیارہویں شریف کرنے سے بڑی بڑی آفتیں، بڑی بڑی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے یہاں صرف لڑکیاں ہی لڑکی ہوں اور چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے یہاں کسی بچے یا کسی لڑکے کی پیدائش کر دے تو آپ یقین نہیں مانیں گے، میری نظروں کے سامنے تو سینکڑوں لوگ ایسے موجود ہیں جنہوں نے 11ویں کے بل پر اپنے یہاں لڑکوں کی پیدائش کروائی، مزاروں اور یہاں سے نہیں بلکہ خود حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانی فیض کا یہ جذبہ تھا، وسیلہ تھا کہ لوگوں کے یہاں بچوں کی پیدائش ہو گئی، کئی لڑکیاں کسی کے یہاں ہو گئی، لڑکی کی پیدائش نہیں ہوتی تھی، لیکن لوگوں نے منت مانی کہ اب ہم ہر سال 11ویں شریف کریں گے اور بڑی دھوم دھام سے کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے، ان کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گھروں میں بچوں یعنی لڑکوں کی پیدائش عطا کر دی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ 11ویں شریف کا جو دعوت و طعام کا انتظام کرتے ہیں، محفل غوثیت قائم کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بیجا نہیں کرتا بلکہ اس کا صلہ پورے سال تک اس کے مقدر میں لکھتا رہتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی ذات بابرکات ہے کہ جو شخص قادری ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے یعنی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میرا جو قادری بندہ 11ویں شریف کرتا ہے،
اللہ رب العزت کی قسم پورے سال وہ بھوکا نہیں رہ سکتا، اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں پڑے گا۔ کون کہہ رہا؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ جو میرا مرید، جو میرا چاہنے والا 11ویں شریف کرتا ہے، لنگر کرتا ہے، اس کے گھر میں کبھی فاقہ کشی نہیں ہوگی، اس کے گھر میں کبھی بھوک مری نہیں آئے گی۔ وقت چونکہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، واقعات تو بہت سے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حالات تو ایسے ہیں کہ اگر پوری رات بتاتا رہوں ان کی زندگی کے حالات، ان کے کرامات کو بیان کرتا رہے کوئی شخص، تو پوری رات کم پڑ جائے گی ان کو بیان کرنے سے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، رب تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نیک بنائے، ایک بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے بڑھ چڑھ کر کے اس بارگاہ غوثیت میں حصہ لیا اور جو لوگ سماعت کرنے کے لیے، سننے کے لیے دور دراز سے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جائز تمناؤں، جائز مرادوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام پڑھیں گے؟ یا نبی سلام علیکہ یا